بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المثل المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصطبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ी तरतीब जो कौमों के वाक़यात की आ रही, इसमें अब कौम शुएब के बाद मूसा का जिक्र आ रहा है, लेकिन यहाँ इख्तिसार के साथ है और फिर आगे आखिर में ख़ात्मा सूरह की आयात है जिसमें पूरी सूरत का जो मज़मून था उस पर तबसरा किया गया, उसका नतीजा जो उससे निकलना चाहिए वो निकाला गया। तो सबसे पहले मूसा का जिक्र करते हुए फरमाया कि हमने मूसा को अपनी निशानियां और एक वाज़ेह हुज्जत के साथ फ़िरौन और उसके अयान सल्तनत की तरफ भेजा और उन्होंने फ़िरौन के हुक्म की पैरवी की और फ़िरौन का हुक्म कोई अच्छा नहीं था, कोई सही नहीं था।
آیات تو وہ مختلف نشانیاں ہیں جو دی گئی جن کا ذکر پیچھے گزرا، طوفان اور ٹڈی دل اور مینڈک اور خون، لیکن سلطان مبین سے مراد لاٹھی ہے. سب سے بڑی حجت تھی، سب سے بڑی نشانی تھی وہ لاٹھی تھی، تو اس کو کہا گیا سلطان مبین، یعنی ایسی حجت پہ جو بالکل واضح تھی. پھر فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا قیامت کے دن اور انہیں اپنی قیادت میں جہنم میں اتارے، آگ میں اتارے گا. کتنی بری جگہ ہے جہاں انہیں اتارا جائے گا، یعنی ان کے اترنے کی جگہ. یعنی دنیا میں بھی وہ اس کی قیادت میں تھے تو آخرت میں بھی اسی کی قیادت میں وہ آگ میں داخل ہوں گے. اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی انتہائی برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا. یہ ان ساری بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے کچھ ابھی بھی قائم ہیں اور کچھ کی جڑ کاٹی جا چکی ہے، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم انہوں نے کیا. اور جب تیرے رب کا فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا یا تو عذاب آ گیا، تو ان کے وہ معبود جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے تو ان کے کسی کام بھی نہ آئے اور انہوں نے ان کی بربادی ہی میں اضافہ کیا. اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے ہوں. بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور بڑی ہی سخت ہے. بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرا. اور یہ وہ دن ہے، یعنی آخرت یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں لوگ حاضر ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، سب کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا. اور ہم اس کو ایک گنی چنی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں، یعنی تھوڑی دیر آگے، ایک معدود کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک مقررہ وقت ہے جس کے لیے ہم اسے ٹال رہے ہیں. اور جس دن یہ دن آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، اور لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے. اور جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے اور اس میں وہ چیخیں چلائیں گے. اصل میں زفیر اور شہیق جو ہے، شہیق خاص طور پہ یہ ہے گدھے کی آواز جو نکالتا ہے، گدھا جب آواز، تو اس طرح کی یعنی آوازیں نکالیں گے، مختلف چیخیں گے، چلائیں گے، مختلف آوازیں ان کی نکلنی ہوں گی، چیخ و پکار کی، اہل جہنم کی. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ چاہے. بے شک تیرا رب جو چاہے وہ کر گزرنے والا ہے. اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ چاہے. یہ ایک ایسی بخشش ہوگی جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. یعنی جنت کی نعمتیں، انعامات جو انہیں ملیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی بخشش ہوگی کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی موسم نہیں ہوگا کہ جس میں کوئی چیز مل رہی ہے اور نہیں مل رہی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کبھی بھی کہ اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے. کچھ 100 سال 1000 سال بعد مسلسل سب کچھ عطا ہونے والا ہے وہاں. اور آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے کرتے رہے. یعنی بغیر سوچے سمجھے یہ آباء و اجداد کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. یہ راستہ انہوں نے سوچ سمجھ کر اختیار نہیں کیا، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورے کا پورا دیں گے بغیر کسی کمی کے. یعنی ان کے اعمال کی سزا پوری نہ دیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور بے شک یہ اس کتاب کی طرف سے الجھن میں ڈالنے والے شک میں ہے. تیرے رب کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا پہلے، یعنی کیا کہ اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے. اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو پھر جو اختلافات بنی اسرائیل میں ہوئے تو دنیا میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. تو یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے. اسے کہتے ہیں سنن اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے، کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں کے اختلافات کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، آخرت میں ہوگا. تو اس فیصلے کی روشنی میں سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، ہر چیز کو، کہ دنیا میں انسانوں کے اختلافات کے فیصلے آخرت میں ہوں گے، دنیا میں نہیں ہوں گے. اسی طرح ایک مثلا یہ اصولی بات ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں دنیا کے، کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. جب آپ اسے امتحان کی جگہ سمجھ لیں گے تو بہت سارے سوالوں کا جواب خود ہی مل جائے گا، بہت سی الجھنیں، اشکالات خود بہت دور ہو جائیں گے. دنیا امتحان کی جگہ ہے
اور دوسری بات یہ کہ اختلافات جو انسانوں کے ہیں اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کا آخرت میں فیصلہ ہوگا، بتایا جائے گا کون سچا کون جھوٹا ہے. اور بے شک یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو اس کی خبر ہے. ان تمام لوگ دنیا میں جو ہیں اللہ ان کے اعمال کے ان کو پورا کا پورا بدلہ دے گا، اچھائیوں کا بھی برائیوں کا بھی. اور آپ ڈٹ جائیں جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور سرتابی نہ کریں. بے شک جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں اپنی دعوت پہ، اپنی جگہ پہ، یا آپ کو ہلا نہ سکیں آپ کی جگہ پہ آپ کی دعوت سے. اور ان لوگوں کی طرف نہ جھکیں جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ آپ بھی آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی آپ کے سرپرست نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کی مدد کی جائے گی. یعنی یہ سب مسلمانوں کو گویا کہ حکم ہے، جمع کسی گیا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یعنی ظالموں کا ساتھ نہ دو. جو ظلم کر رہے ہیں ان کی تائید نہ کرو، ان کی طرف نہ جھکو، ان کی سائڈ پہ کھڑے نہ ہو، ورنہ تم بھی ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. اور اگر ظالموں میں شامل ہو گئے تو پھر ظالموں کا جو اشر ہوگا وہ تمہارا بھی ہوگا، آگ کی لپیٹ میں تم بھی آؤ گے. نماز قائم کریں دن کے دونوں کناروں پہ اور رات کا ایک حصہ گزرنے پر. نماز کے اوقات جو ہیں یہ اس طرح بتائے گئے ہیں مختلف طریقوں، جیسے یہاں ہے دن کے کناروں یا رات کا حصہ، لیکن باقاعدہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں اس طرح نہیں بتایا گیا کہ فلاں نماز یہ ہے، فجر کا وقت یہ ہے، عصر کا یہ ہے، ظہر کا یہ ہے. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں تو گویا کہ اللہ نے بتلائے ہیں، اس لیے کہ جو عملی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ وہ عملی طور پہ پریکٹیکلی سارا کچھ بتائیں. تو مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے آ کر عملی طور پہ نماز کے اوقات اور طریقہ بتایا. ایک دفعہ ایک دن آپ آئے، ہر نماز آپ نے پہلے وقت میں پڑھائی، اور دوبارہ دوسرے دن پھر آپ نے ہر نماز اس کے آخری وقت میں پڑھائی. اور آپ نے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ اس کے درمیان ہر نماز کا وقت ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں زور مثلا ایک وقت سے شروع ہو رہی عصر تک، تو یہ پہلا وقت ہے، یا اس کے درمیان آپ کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کا یہ وقت ہے جب اذان ہوتی ہے آج کل، اور طلوع فجر تک، تو اس کے درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح ساری نمازیں جو ہیں ایک وقت سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے نماز کے وقت شروع ہونے تک اس کا وقت ہے، سوائے فجر کے. فجر کا وقت سورج طلوع ہونے پہ زور تک نہیں ہے، باقی زور کا عصر تک، عصر کا مغرب تک، مغرب کا عشاء تک. اس طرح ساری نمازوں کے اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، آپ نے اسی طرح پڑھ کر امت کو دکھلائیں. اور اسی طرح یہ بھی آپ کو قرآن میں ذکر نہیں ملے گا کہ نمازیں 5 فرض کی ہیں. قرآن میں تو نہیں، حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہیں 5 نمازیں. تو یہ وہ ہے کہ سنت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو کچھ اللہ کا حکم آیا آپ نے وہ کر کے دکھلایا. تو اب 5 نمازوں کا فرض ہونا، فرضیت وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر امت متفق ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو آپ کا اس طرح کا عمل ہے اس کا درجہ بالکل قرآن کی طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور بے شک بلائیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. آدمی جب نیکیاں کرتا ہے تو اللہ نیکیوں کے ذریعے اس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ کفارہ بنتی جاتی ہے نیکیاں برائیوں کا. یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے. صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے جو بستیاں گزری ان میں کچھ اہل خیر ایسے ہوتے کہ جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے ایسے نکلے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی. یعنی برائیوں سے روکنے والے بہت تھوڑے تھے، اور یہ وہی ہیں جن کو پھر ہم نے نجات دی. جب قوموں پہ عذاب آیا تو ان کو بچا لیا. اور زیادہ تر لوگ کون تھے؟ فرمایا کہ جو ظالم تھے وہ انہیں چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو عیش و عشرت کا سامان انہیں دیا گیا تھا، اور وہ مجرم تھے. زیادہ تر لوگ ظالم نکلے، اور وہ عیش و عشرت کا سامان جو انہیں دنیا میں دیا گیا تھا امتحان کے لیے، اسی میں مگن ہوئے، اسی میں پڑے رہے، اور بالآخر وہ مجرم بن گئے. جب مجرم بنے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اور تیرا رب بستیوں کو یعنی قوموں کو ہلاک کرنے والا نہیں ظلم کے ساتھ، اس حال میں کہ اس کے ان کے رہنے والے اصلاح کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم کے اندر اصلاح ہو رہی ہو اور اللہ عذاب دے کہ قوموں کو ختم کر دے رہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں. پیچھے بتایا نا سورہ توبہ میں، جب تک اللہ کا رسول قوم میں موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آئے گا. اللہ کا رسول نکلے گا تو عذاب آئے گا.
اسی طرح جب تک قوم میں اصلاح ہو رہی ہو عذاب نہیں آئے گا، تباہ نہیں ہوگی قوم میں جب تک لوگ معافی مانگ رہے ہوں، توبہ کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، عذاب نہیں آئے گا۔ اصلاح کا عمل ہو رہا ہو تو عذاب نہیں آتا، لیکن وہ قومیں جو اصلاح کو قبول ہی نہیں کرتی، جس طرح قوم لوط کا ذکر کہ حضرت لوط کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے پاک بات بنا نکل جائیں ہمارے یہاں سے، تو کوئی اصلاح کی بات کریں، قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلائے تو اسے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہوں، تو جو قوم اصلاح کو قبول نہیں کرتی تو پھر اس کے لیے تباہی آتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی زبردستی اگر وہ اختیار نہ دیتا تو لوگ ایک ہی راستے پہ چلتے، مجال نہیں تھی کسی کے اختلاف کریں، اور یہ مسلسل اختلاف کرتے رہیں گے الا یہ کہ جس پہ تیرے رب نے رحم کیا، اور اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لوگوں کو اختلاف ہوگا، آئندہ بھی اختلاف ہوگا، الا یہ کہ اللہ جس پہ رحم کرے، سیدھے راستے پہ تیرے اختلاف نہ کرے، اختلاف ہوگا۔ اور یہ جب ہمیں اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، نہیں اختلاف کے لیے پیدا کیا، مطلب اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے کہ جب اللہ نے انہیں آزادی دی ہے، امتحان کے لیے آزادی دی ہے، تو جب آزادی دی جائے گی تو لازماً اختلاف ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کو آزادی دی جائے، الگ عقل رکھنے والے، الگ سوچ، الگ ذوق، الگ ان کی پسند ناپسند سب کچھ، تو کیسے ممکن ہے کہ سب کی ایک ہی رائے ہو؟ ممکن ہی نہیں، اختلاف ہوگا۔ تو اس لیے دنیا میں اختلاف آپ ہر چیز میں دیکھتے ہیں، اور اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت بری چیز ہے کہ جب اختلاف سرکشی کی وجہ سے ہو، سرکشی، بغاوت، اور ہر آدمی اپنا وہ فرقہ بنا کے الگ ہو جائے، اور فرقوں یا نسلی اور گروہی بنیادوں پہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، لڑنے لگیں۔ لیکن ایسے اختلاف جو ہے بڑی بڑی خوبصورت چیز ہے کہ انسانوں کے مزاجوں میں اختلاف پسند، اس سے خوبصورتی نظر آتی ہے نا۔ آپ مثلا کسی ایسی جگہ کوئی ایسی کالونی دیکھیں جو گورنمنٹ نے بنائی ہو، جی ایک ہی طرح کے سارے مکان، اس میں خوبصورتی لگے گی۔ سب یہاں دیکھیں کہ اسکیمیں آج کل جو بنی ہے، ایک ہی طرح کے مکان، کیونکہ اسے الگ بنا کے دیں گے تو کوئی میں نے یہ لینا، میں نے یہ لینا، تو ایک ہی طرح کے بنا کے دے دیتے، ان میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کالونی ہے، لوگوں نے خود اپنے مکان تعمیر کیے ہیں، دو برابر کی کوٹھیاں ایک جیسی کبھی دیکھی ہیں؟ یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ، سوال نہیں، کیوں؟ ہر ایک اپنا مزاج ہے، اپنے مزاج سے، تو یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر آدمی اپنے مزاج کے کپڑے پہن رہا ہے، خوبصورتی۔ ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے پسند کے پودے لگا رہا ہے، یہ پودے، یہ گھر، الگ الگ شکلیں، لباس اللہ نے بنایا، یہ خوبصورتی۔ اس طرح اختلاف بھی دیکھیں، اگر ایک خاص حدود کے اندر ہو، علمی طریقے سے ہو، عقل سے کام لے کے، تو بڑا مزہ آتا ہے، اس میں کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی عقل سے کام لے کے سوچتا ہے، کوئی غور و فکر کرتا ہے۔ تو لیکن قوموں کا جو دین کا اختلاف ہے، جو شرک کا، ایک طرف توحید ہے، ایک طرف شرک ہے، یہ اختلاف تو وہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے، شرک والا۔ لیکن اس کی بھی اللہ نے اجازت دی، اس لیے کہ وہ امتحان لے رہا ہے، اور اس نے آزادی دی ہے لوگوں کو۔ تو جب آزادی دی ہے تو اختلاف ہوگا، تو یہ کو سمجھیں، اختلاف ہو ہی نہیں، سے نہیں اختلاف ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہی، جو اس نے ابلیس کے چیلنج کے وقت کہی تھی کہ جو تیری پیروی کریں گے میں انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تیری رب کی بات یہ پوری ہو کر رہی جو اس نے کہی تھی کہ میں جنوں اور انسانوں سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور ہر ایک کی یہ رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک کی جو خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، اور اس ذریعے سے آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اور نصیحت اور یاد دہانی ہے یہ مومنوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسولوں کے واقعات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے مضبوط کریں کہ جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے رسولوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو تسلی ہو۔ اور کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے کہ اپنی جگہ پہ تم بھی کام کرو، میں بھی اپنی جگہ پہ کام کرنے والا ہوں، انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ انتظار کرو کہ دیکھو کیا انجام ہوتا ہے تمہارا، کیا اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات سارے کے سارے لوٹائے جاتے ہیں، فیصلہ اسی کے پاس ہوتا ہے۔ عبادت کریں اسی کی، اور اسی پہ بھروسہ کریں، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ یوسف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا جو نام ہے وہی موضوع ہے. مثلا آپ نے دیکھی کہ سورہ ہود، تو سورہ ہود کا پورا موضوع کوئی حضرت ہود کے بارے میں نہیں تھا، صرف ایک واقعہ تھا ان کا. اسی طرح اکثر جو پیچھے صورتیں گزری ہیں ان کا نام ایک محض علامت کے طور پر تھا، لیکن یہ صورت قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جس کا جو نام ہے پورے کا پورا وہی موضوع ہے. مکی صورت ہے اور یہ صورت حقیقت میں ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی جو بنی اسرائیل کے کہنے پہ قریش نے پوچھا تھا. اور وہ سوال یہ تھا کہ وہ گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے رہے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں اور کہتے ہیں نہیں میرے پاس وحی آتی ہے تو ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، یہ سوال پوچھا گیا. تو اب اس کا مختصر کوئی جواب دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل کر دی ہے. اور اس میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 7 میں یہ بھی بتا دیا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سوال پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. تو سوال پوچھنے والے کون تھے؟ قریش. بتایا کہ ان کے لیے بڑی نشانی ہے. گویا کہ قریش کو اس صورت کے ذریعے آئینہ دکھا دیا گیا کہ تم کون ہو، کس جگہ کھڑے ہو، کیا. گویا کہ آپ دیکھیں گے ان واقعات میں کہ اس صورت میں جس طرح یوسف کا قصہ بتایا گیا ہے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف کی جگہ کھڑے ہیں اور قریش حضرت یوسف کے بھائیوں کی جگہ کھڑے ہیں. تو قریش بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار تھے، قرابت اپنا قبیلہ ہی تھا. تو یہاں بھی تو بھائی تھے جو سازشیں کر رہے تھے اور جنہوں نے حسد کی بنیاد پہ سارا کچھ کیا. تو اسی طرح آپ کا بھی اپنا قبیلہ آپ کے خلاف سب کچھ کر رہا تھا اور حسد کی بنیاد پہ ہو رہا تھا. تو اس طرح قریش کو بتا دیا گیا کہ گویا کہ تم آج یوسف کے بھائیوں کی جگہ کھڑے ہو اور اللہ کے رسول حضرت یوسف کی جگہ ہے اور دیکھ لو اپنا کردار تمہارا کیا ہے. بالکل اسی طرح ہوگا، یہ سارا کچھ اسی طرح ہوا. بالآخر جس طرح حضرت یوسف کے بھائی ایک دن ان کے
سامنے آ کے کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے تھے، تو اسی طرح قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر رحم کی اپیل کر رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے، بالکل اسی طرح، اور بالکل حرف گویا کہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے اس کو قرآن نے قصہ کا بہترین قصہ کا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کسی قصے کا، یعنی ایسا قصہ جو قصہ بنا قصہ نہیں ہے، جس کے اندر حکمتیں ہیں، حکمتوں سے لبریز قصہ ہے، جس کے اندر انسان کے لیے بڑا سبق ہے ہر قدم پہ، ہر جگہ پہ، اور اس کی طرف انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا۔ تو اس کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ایک قصہ اس قرآن کے ذریعے مسلمانوں کو، لوگوں کو سنا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ قصے اس طرح کے ہونے چاہیے جو ایک مقصد رکھتے ہوں، اپنے اندر حکمت رکھتے ہوں، جن کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو، تربیت ہو، وہ قصے صرف تفریح والے نہ ہوں، وقت ضائع کرنے والے۔ الف لام را یا حروف مقطعات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا موضوع اچھی طرح کھول کر بیان کر رہی ہے، مبین۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی قریش پہ، عربوں پہ اللہ تعالیٰ اپنا احسان یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پہ احسان اور فضل کیا ہے کہ عربی زبان میں نازل کیا ہے، جو تمہاری زبان ہے، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو تم نہ سمجھتے، ترجمے کرواتے پھرتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی جو وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم آپ کو یہ بہترین قصہ سنا رہے ہیں، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے۔ یہ قصہ ہم اب بتا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھے۔ اور وہ قصہ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس وقت کو یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، اس طرح دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ بھائیوں کو اگر یہ خواب بتایا تو وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شیطان پھر انہیں بہکائے گا، تمہارے خلاف اکسائے گا، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے، تو وہ چالیں چلیں گے، تو اس سے تمہیں نقصان ہو۔ تو اس سے دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے راز جو ہیں وہ ایسے نہ کسی کو جا کر بتاتا پھرے، اور خصوصاً ایسی چیزیں کہ جن سے حسد پیدا ہوتا ہو، جن سے لوگ حسد میں مبتلا ہوں، اور حسد میں مبتلا ہوں گے تو سازشیں کریں گے، چالیں چلیں گے۔ تو اس لیے ایسی چیزیں چھپا کر رکھنی چاہیے جس سے حاسدین حسد میں مبتلا ہو کر چالیں چلیں۔ اور اسی طرح یہ کام ہو رہا ہے جس طرح پہلے ہوا، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھلائے گا، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو اور آل یعقوب پہ اپنی نعمت کو پورا کرے گا، جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ بے شک تیرا رب جاننے والا اور دانا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے خوشخبری بھی دے دی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا۔ یہ جو ہوتا ہے لفظ مصطفیٰ، مجتبیٰ، دونوں کا معنی ہے کہ چنے ہوئے لوگ، تو اللہ کے نبی چن لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منتخب، یعنی الیکشن نہیں، سلیکشن ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جو ہیں وہ الیکٹ نہیں ہوتے کہ الیکشن کی، سلیکشن ہوتی ہے کہ اللہ چن لیتا ہے انہیں، لوگوں پہ نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ کس کو بنانا چاہتے ہیں، لوگوں سے ووٹ نہیں لیے جاتے۔ تو اس طرح یعقوب نے کہا تیرا رب تجھے اس طرح چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے، اور باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھائے گا۔ اس سے مراد خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور ظاہر ہے خوابوں کی تعبیر وہی بتاتا ہے جو کسی بات کی اصل حقیقت تک پہنچ کر پہچان رہا ہو۔ یہ علم انبیاء کے پاس ہوتا ہے سب سے زیادہ، یعنی جو اللہ کے نبی ہیں، تو خوابوں کی تعبیر تو ان کے لیے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر روز فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے اور لوگوں کو کہتے کسی نے کیا خواب دیکھا ہے، جو بھی کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ تعبیر کرتے، اسی وقت آپ بتاتے جاتے اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے۔ آپ اپنے خواب بھی بتاتے، لوگوں کے سامنے رکھتے، خواب نے دیکھے تو آپ اس کی تعبیریں بھی لوگوں کو بتاتے۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر کا علم اللہ کے ہر نبی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء کے پاس جو علم ہوتا ہے اس علم کے اندر خوابوں کی تعبیر تو اس کا ایک جز ہے چھوٹا سا، جس کی کوئی
اور اتنی ویلیو ہی نہیں اس علم کے سامنے. تو وہ ہے کہ ہر بات کی تہ تک، اس کے حقائق تک پہنچنا. بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. یعنی قریش، اس وقت کو یاد کرو کہ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہے ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں اور ہمارے باپ ایک بڑی غلطی میں مبتلا ہیں، یعنی غلط کام کر رہے ہیں. غلطی اس لحاظ سے کہ یہ غلط فیصلہ ہے کہ جتھا ہم ہے، مضبوط ہم ہے اور ہماری ضرورت ہے انہیں زیادہ، اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو وہ زیادہ ہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. تو حضرت یوسف اور چھوٹے بھائی بنیامین کی ماں الگ تھی، باقی بھائی جو تھے ان کی ماں الگ تھی. اس لیے وہ اپنے آپ کو تھوڑا الگ سمجھتے تھے کہ ہماری ماں الگ ہے، اور یہ چھوٹے بھی تھے، ماں بھی الگ تھی. تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو زیادہ ہمارے باپ ترجیح دیتے ہیں، تو ان کے اندر حسد تھا، یہ ترجیح دیتے ہیں زیادہ، تو کوئی اس کا حل نکالیں. تو ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں جی ابا جان غلطی کر رہے ہیں، یہ کام کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہماری انہیں زیادہ ضرورت ہے. تو وہاں مشورہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور زمین میں پھینکاؤ، تو تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف مرکوز ہو جائے گی اور اس کے بعد تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اچھے لوگ بن جائیں گے، یعنی مشکلیں تمہاری دور ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کنویں کی ایک تہ میں پھینک دو، اسے کوئی قافلہ آ کر نکال لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو. ایک بھائی نے کہا اس طرح قتل نہ کرو، کسی دور جا کے کنویں کی تہ میں نیچے جا کے پھینکاؤ، کوئی گزرتا ہوا قافلہ لے جائے گا، یوسف بھی نکل گیا، دور ہو گیا، تمہارے پہ قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح یہ زیادہ بہتر ہے. یہ تجویز اس نے دی. تو اسی پہ پھر اتفاق ہو گیا. اس پہ اتفاق کرنے کے بعد پھر وہ اپنے والد کے پاس جا کر انہیں کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ ذرا چرے چگے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. یا طرح اب ایسے ہوتا ہے جیسے کل کے دور میں کہتے ہیں پکنک وغیرہ، باہر جائے، کھائے پیے، کھیلے کودے، ایسے ذرا تفریح ہو. یعقوب نے کہا کہ مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہ تم اس سے اگر کہیں غافل ہو تو اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اس حال میں کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں تو پھر ہم تو خسارے والے، ہم تو پھر ہم کس کام کے، برباد ہو گیا. ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اس کو کسی بری نظر سے دیکھے. حضرت یعقوب نے بھیج دیا. اب اس کے بعد وہاں لے جانے کے بعد کیا ہوا وہ آگے بتایا جا رہا ہے. اور جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ اسے کنویں کی تہ میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ تو ان کی اس حرکت کے بارے میں انہیں بتائے گا ایک روز، اس حال میں کہ انہیں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ آگے آ رہا ہے. حضرت یوسف کو بتا دیا اللہ تعالیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ آج جو حرکت کر رہے ہیں نا آپ انہیں بتائیں گے یہ حرکت، اور انہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سامنے یوسف بیٹھا ہے جو یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. رات کا کچھ حصہ گزرا، عشاء کا وقت ہوا، تو روتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے دور نکل گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا اور اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. اور وہ اس کی قمیص پارے کی جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے. یعقوب نے کہا کہ بلکہ تم نے یہ بات گھڑ لی ہے تو میں صبر کروں گا، بہترین صبر، اور جو کچھ تم باتیں بیان کر رہے ہو ان کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد چاہی جائے گی، اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں. تو یہ سازش انہوں نے جو کی. تو آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب نے کہا بھیڑیے کا خطرہ ہے تو انہوں نے وہی بنا کے لیا ہے بالکل کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ساتھ قمیص بھی اس پہ خون وون لگا کے لیا ہے. تو کہتے ہیں کہ قمیص بالکل صحیح سالم تھی، ذرا اس پہ کوئی پھٹی ہوئی کہ نہیں سے. تو یعقوب نے کہا جی بھیڑیا ہے، قمیص اتار کے اس نے کارروائی کی ہے کہ قمیص بڑی صحیح سالم ہے. تو مجرم جب اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں تو بے وقوفیاں رہ جاتی ہیں نا سامنے، جس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن حضرت یعقوب ہم کیا کر سکتے تھے، بیٹے ہیں، سازش انہوں نے کی، سمجھ آ گئی انہیں کیا ہوا ہے، اور سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے.
اس لیے انہوں نے کہا کہ تم نے خود گھڑا ہے، ان پہ کوئی اعتماد نہیں کیا، یعنی جھوٹ بول رہے ہو جو کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں بہترین صبر کروں گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب میری مدد کرے گا تمہارے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ رہا ہے کہ وہیں سے پھر قافلہ آتا ہے جو انہیں نکال کر آگے لے جاتا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں، ذرا غور کرتے جائیں، ایک اس میں بڑی چیز جو بتائی جا رہی ہے اس قصے کے ذریعے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اپنے کسی بندے کو میں نے یہ چیز دینی ہے، اقتدار دینا ہے، دولت دینی ہے، منصب دینا ہے، عزت دینی ہے، تو مخالفین جو چاہے زور لگا لیں، روکنے والے حاسدین جو چاہے زور لگا لیں، وہ روک نہیں سکتے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے فیصلے بڑی باریک بینی سے نافذ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنے خیال میں حسد کے وجہ سے روک رہے ہوتے ہیں نا اللہ کے فیصلوں کو کہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے، ہم فلاں کو عزت نہیں ملنے دیں گے، ہم فلاں کو اقتدار میں نہیں ملنے دیں گے، تو جو روک رہے ہوتے ہیں انہی کو اللہ مددگار بنا دیتا ہے۔ اس طرح موسیٰ کے قصے میں ہے کہ فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پالا، تو یہاں بھی جو روک رہے تھے حسد تھا، حسد کتنا تھا کہ ہمارے باپ جی زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، یہ حسد، اور اگر انہیں یہ پتا چلتا کہ نبوت بھی ملنے والی تو اور زیادہ حسد مبتلا ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے اقتدار دینا تھا حضرت یوسف کو مصر میں، تو اب انہی حاسدین کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کام کروا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اگر یہ کنویں میں پھینک کر نہ آتے تو حضرت یوسف مصر پہنچتے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اقتدار مل سکتا تھا نہیں۔ اب اگر کنویں میں پھینکنے کے بعد بھی رات آؤٹ ہو جاتا، کنویں میں ہے تو یعقوب جانے دیتے مصر، نکال لیتے جا کے وہاں، تو پھر بھی اقتدار ملتا، پھر بھی نہیں مل سکتا تھا۔ تو گویا کہ بظاہر یہ جو مصیبتوں پہ مصیبتیں نظر آ رہی تھیں حضرت یوسف کے لیے بھی، حضرت یعقوب کے لیے بھی، حضرت یوسف کے 10-11 سال کے بچے کو والدین سے جدا کر کے بھیج دیا جاتا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ مصیبت ان کے لیے کتنی عظیم سربلندی کامیابی کا ذریعہ بننے والے تھے، دنیاوی لحاظ سے بھی کامیابی، نبوت تو اللہ کا ہے، یعنی اقتدار مل رہا ہے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا، اور حضرت یعقوب کے لیے بھی یہ آزمائش کتنی بڑی تھی، لیکن یہ آزمائش حقیقت میں ان کے بیٹے کی بڑی عظیم کامیابی کی راہ ہموار کر رہی تھی۔ تو انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھ پہ یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آگے مستقبل میں میرے لیے کیا نتائج ان میں ہیں، کیا بہتری ہے، کیا بھلائی ہے، وہ نہیں جانتا، وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے مصیبتوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں کے ذریعے اس سے سربلندی عطا کرنا چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس میں آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر یہاں کنویں میں نہ ڈالے جاتے مصر میں نہیں پہنچ سکتے تھے، تو کس نے ایک سٹیج پہ کھڑا کر دیا جا کے انہیں؟ بھائیوں نے۔ اب اگلی سٹیج میں کنویں سے نکال کے بھیج رہے ہیں بھائی، تو ہر کوئی جو حضرت یوسف کے خلاف آ کے سازش کر رہا ہے اپنے خیال میں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہی انہیں خود ایک سٹیج اوپر لے جا رہا ہے، اوپر لے جا رہے ہیں، جہاں ہم پہنچ رہے ہیں وہیں بالآخر پہنچا دیا جاتا ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته يكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو يتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن
كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو آگے بھیجا تو اس نے ڈول ڈالا تو کہا کہ ہائے اے لوگوں خوشخبری ہو یہ تو ایک بچہ ہے اور انہوں نے اسے سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور اللہ جانتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے یعنی اگر تو وہ سمجھتے کہ بچہ ہے اور واپس کرنا ہے کسی کا تو پھر تو ارد گرد بتاتے کس کا بچہ ہے کس کا ہو سکتا ہے کوئی اعلان کرواتے ہیں ارد گرد لیکن انہوں نے فوراً بچے کو دیکھا تو کہا یہ بیچیں گے جا کے سامان تجارت کے طور پر فوراً چھپا دیا ظاہر نہیں ہونے دیا تو لے کر چلے گئے یہ قافلہ مصر جا رہا تھا آگے مصر چلا گیا مصر پہنچ کر فرمایا کہ انہوں نے انتہائی کم قیمت پہ گنتی کے چند درہم میں اسے بیچ دیا اور وہ اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے پھر مفت میں ملا وہ بچہ جتنا کچھ ملا انہوں نے جلدی جلدی بیچے کہیں اور رات پانچ ہو جائے پتہ چل جائے اور جس شخص نے مصر میں اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو اچھا عزت سے خاطر سے رکھنا ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر کا علم بتائیں اور اللہ غالب ہے اپنے فیصلے کے نافذ کرنے میں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس پہ غالب ہے اس کا فیصلہ نافذ ہوتے رہتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا تو جس نے خریدا تھا یوسف کو آگے جا کے جیسا پتہ چل رہا ہے وہ تھا عزیز مصر عزیز مصر ایک لقب ایسا تھا یہی اسی منصب پہ یوسف بعد میں فائد ہوئے یہ گویا کہ وزیر اعظم کا منصب تھا بادشاہ تھا مصر میں اور اس کے نیچے عزیز مصر جو وزیر اعظم ہوتا تھا سارے اختیارات سارا کچھ وہی کرتا تھا اس نے خریدا اور اس نے خرید کر اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں لگتا یہ بڑا تعالیٰ ہمیں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کو اچھی طرح عزت سے رکھیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم بیچیں کو فائدہ اٹھائیں یا بیٹا بنا لیں اس کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پہ حضرت یوسف کو پہنچا دیا کہ جہاں سے وہ پورے مصر کے سب کچھ وہ حکومت اقتدار کیا ہوتا ہے کیسے سب سیکھ سکتے تھے اس گھر میں پہنچے کہ جس میں حکومت جس گھر سے کی جا رہی تھی تو وہ علم سارا حکومت کا اقتدار کیا ہوتا ہے حکومت کیسے ہوتی ہے وہ سارے پروٹوکول اور ساری وہ صلاحیتیں مینجمنٹ کی قیادت کی ساری جو ہوتی ہیں وہ سیکھ لیں وہاں اس گھر میں پہنچ جائیں اور اندر گویا کہ حکومت کے اندر چلے گئے راز سارے انہیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے حکومت کیا ہوتی سارا کچھ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے سرزمین مصر میں انہیں جگہ دی اس جگہ پہنچا دیا کہ جہاں سے آپ آگے اگلے راستے آسان ہیں اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا اس سے مراد نبوت ہے اور نیکوکاروں کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اور جس کے وہ گھر میں تھا وہ اس پہ ڈوریں ڈالنے لگی اور اس نے دروازے بند کیے اور کہا کہ میری طرف آؤ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ بے شک وہ میرا رب یعنی تیرا شوہر بے شک وہ میرا رب جو ہے
اس نے مجھے بہترین جگہ دی ہے، مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، تو میں یہ حرکت کروں اس کی بیوی کے ساتھ، حقیقت یہ ہے کہ ظالم بھلا نہیں پائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کوئی یہ چند دنوں کے بعد یوسف نے عزیز مصر کے گھر میں اپنی صلاحیتوں کو منوایا، اور وہاں بھی بلاخر سارے گھر کا انتظام سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا، سارے معاملات کو انجام دیتے تھے۔ وہ جب وہ معاملات انجام وہ دے رہے ہیں تو حکومت بھی وزیر اعظم کے سیکرٹری جیسے کو ہوتا ہے، تو اس طرح ان پہ اعتماد کرتے ہوئے عزیز مصر نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن اگلی آزمائش شروع ہو گئی، بیوی عزیز مصر کی جو ہے وہ ڈورے ڈالنے لگی، اور بلاخر ایک دن اس نے برائی کی اعلانیہ دعوت دے دی، تو یوسف نے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا یوسف کو برائی کی طرف بلا رہی تھی، اس نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، اور یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ اپنے رب کی واضح دلیل نہ دیکھتا۔ کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے جس نے روکا وہ کیا تھی کہ اپنے رب کی واضح حجت دلیل، اور وہ واضح حجت دلیل کیا ہے؟ وہ ایمان اور تقوی ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے، ایمان اور تقوی، اور یہ تقوی ہے جو ایسی چیزوں پہ حجت بن کے آ جاتا ہے اور روکتا ہے کسی بھی برائی سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ اور یہ اس لیے ہوا، اس طرح اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کی برائی کی طرف جا رہے ہیں، برائی اور بے حیائی حضرت یوسف کی طرف آنا چاہتی ہے۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا کوئی چیز گندی آپ کی طرف آ رہی تو آگے سے پھینک دیا جائے ڈاک کر اسے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی اس لیے ہم نے کیا تاکہ یوسف سے برائی اور بے حیائی کو ہم دور ہٹا دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی نبیوں میں سے جو چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے یوسف کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا، اور وہ بول اٹھی کہ کیا سزا ہے اس کی جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اس کی سزا تو یہی ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ تو جب اس نے مجبور کیا یوسف کو، یوسف آگے باہر نکلنے کے لیے، تو وہ بھی پیچھے بھاگی، پیچھے بھاگ کر اس نے یوسف کا کرتا قمیض پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، روکنے کی، قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، اور اتنے میں یوسف جب مین باہر والے دروازے پہ پہنچے تو وہیں آگے عزیز مصر کھڑا تھا اندر داخل ہونے کے لیے گیا، تو وہ سامنے وہ کھڑا ہے۔ اب وہ سارا جو تھا نا سارا کچھ ہو گیا، فوراً دیکھیں آپ لوگ کیا کہہ رہی ہے، فوراً الزام بھی لگا رہی اور سزا بھی سنا رہی، خود ہی جج بھی خود ہی مان گئی، اپنے شوہر کو کہتی ہے کیا سزا ہے اس کی جس نے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس نے الزام لگا دیا، اور ساتھ جج بھی کہ سزا کم از کم یہ ہونی چاہیے جیل میں جائیں یا سخت عذاب سخت سزا دی جائے، یا جیل یا کوڑے موڑے جیل، اس سے کم تو سزا نہیں ہو سکتی۔ یوسف نے کہا کہ بلکہ اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، اور اس عورت کے خاندان میں سے گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ اب یہ جو گواہی ہے، یہ گواہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچے نے اٹھ کے گواہی دی، یہ گواہی وہ نہیں ہے، بچہ تو جو بات نہیں کرتا بولتا ہی نہیں، وہ اٹھ کے تو جو بھی کہہ دے وہ تو پھر بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، وہ نہیں، یہ گواہی عقل سے کام لینے والے کی گواہی ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، جیسے آج پولیس تفتیش کرتے ہوئے ساری چیزیں دیکھتی ہے اور بالآخر مجرم تک پہنچا دیتی ہے، یہ وہ چیزیں قرینہ جسے کہتے ہیں جی، تو سیدھی سی بات ہے، عقل مند آدمی تھا، اس نے کہا جی دیکھیں قمیض پھٹی ہے، اگر تو ہے پیچھے سے، اس کا مطلب یوسف دوڑ رہے تھے اس نے پیچھے سے پکڑا، تو پھر وہ عورت جھوٹی ہے، یوسف سچے ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب اقدام ادھر سے ہو رہا ہے اور وہ آگے بچنے کے لیے اس نے پکڑی ہوئی، تو پھر وہ سچی ہے، تو عقل کی بات تھی۔ اور اس طرح کی چیزوں میں عقل ہی سے کام لے کر پہچاننا چاہیے، اور پہچانا جاتا ہے ہمیشہ۔ تو جب انہوں نے یہی چیز دیکھی اور جب انہوں نے قمیص کو دیکھا وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو عزیز مصر نے کہا عورت کو کہ یہ تمہاری چالوں میں سے ہے اور تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی، عورت کو کہا، اور یوسف کو اس نے کہا یوسف اس بات سے اعراض کریں، چھوڑیں اس بات کو، بھول جائیں جو کچھ ہوا ہے، اور عورت کو کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، یعنی غلطی تمہاری ہے۔ اب ایک چیز یہ دیکھیں
یہاں عموماً ہمارے یہاں یہ تو بڑا لوگوں نے اس کو قصہ بنایا ہوا ہے، اور مولوی بعض نے تو وہ جا کے وہ حضرت یوسف سے شادی بھی کرا رہے ہیں اس کی. یہ جو چیز ہے نا، ایک ہمارے ہاں اس طرح استعمال ہوتی ہے محبت اور ایک عشق. لوگ اس کو خلط ملط کر دیتے ہیں. عموماً محبت اور عشق کو خلط ملط کر دیں گے، حتیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھی محبت کی بجائے عشق کا لفظ استعمال. مجھے نہیں اللہ کے رسول سے عشق ہے، نہیں محبت ہے. کہیں قرآن میں حدیث میں کہیں عشق کا لفظ نہیں آیا، محبت کا لفظ آیا. اس لیے محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے. محبت آپ کو ہوتی ہے کسی کی بڑائی کبریائی دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کارنامے دیکھ کر. مثلا قوم کا ہیرو ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی شکل کو دیکھتے ہیں. ممکن ایک کالا کلٹا آدمی ہو، بالکل ہیرو ہے قوم کا، ہوتی ہے نا محبت، اس کے کارناموں کی وجہ سے ہوتی ہے نا، اس کی شکل دیکھ کر تو نہیں ہوتی. اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک سیاسی لیڈر ہے جی، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں مثلا، تو یہ تو نہیں بڑا خوبصورت ہے، اس کا کارنامہ ہے، اس کا کام ہے، اس کی خدمت ہے ملت کی کچھ چیزیں. تو ہمیشہ محبت جو ہے وہ کسی کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کردار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کے کارناموں کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن عشق جو ہے نا، عشق ایک پاکیزہ جذبہ نہیں ہے. عشق ایک شہوت کا غلبہ ہے. انسان مثلا کسی کو دیکھتا ہے خوبصورت، بڑا مرد ہو یا عورت خوبصورت، تو وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں. جنسی خواہش پوری کرنے کی بس جنسی خواہش غالب آ جائے، اس پہ پاگل ہو گیا، اس کی جگہ جو بھی ہو، مگر اصل جنسی خواہش ہے. اب اگر جنسی خواہش پوری نہیں ہوئی، جسے پتہ چلا تو وہ دشمن بھی بن جائے گا، دشمن بھی بن جائے گا. اور اگر جس سے آج محبت ہے، بڑی جنسی خواہش کی وجہ سے بنا ہوا ہے عاشق، تو کل اگر وہ بوڑھا ہو گیا یا کچھ ہو گیا، شکل ہی خراب ہو گئی، تو وہ ختم ہو جائے گی. وہ تو مسئلہ خواہش کا تھا. تو یہاں آپ فرق دیکھیں، مسئلہ خواہش کا تھا نا، ایک عشق، محبت عشق کا تھا. یہ تو فوراً حضرت یوسف پہ آپ الزام لگا دیا. محبت والا تو یہ نہیں کرتا نا، محبت والا تو جان بھی دے دیتا نا کسی کے لیے کچھ بھی ہو. تو یہاں صرف وہ جنسی خواہش کا مسئلہ تھا. تو جب دیکھا میں آ رہی ہوں اس میں کسی میں، تو فوراً کتنا بڑا الزام حضرت یوسف پہ لگا دیا کہ جی انہوں نے سب کچھ کیا ہے، اور سزا بھی ساتھ کر دی. تو یہ فرق ہوتا ہے. اصل محبت اور اسلامی جو لفظ ہے وہ محبت ہے، وہ عشق نہیں ہے. عشق ایک آوارہ قسم کا، بازاری قسم کا لفظ ہے، اور عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے جو یہاں اس نے کیا. اور عشق یک طرفہ ہو رہا ہوتا ہے اکثر. ممکن ہے کسی کو عشق کا پاگل ہے اور دوسرا نہیں چاہتا، اس کو پسند نہیں کرتا، بد کردار آدمی، لیکن وہ عاشق بنا پھرتا ہے. تو یہاں بھی یہی حال تھا. تو پھر اس کے بعد ایک اگلی اسٹیج آتی ہے کہ یہاں تو معاملہ اس نے عزیز مصر نے رفع دفع کرنے کی کوشش کی، گھر کے اندر ہی ختم کر دے. لیکن جو ایان سلطنت بیوروکریسی ہوتی ہے، وزراء، بڑے بڑے لوگ، حکومت کے مالاجر، پرانے سردار، لیڈ کلاس پوری، اب ان کی بیگمات تک بات پہنچ گئی. یہ ہوا ہے انہوں نے پراپگنڈا شروع کر دیا اور کہا جی دیکھیں عزیز مصر کی بیوی اور اتنی بڑی جگہ پہ، اور یہ پہلی چیز تو یہ کہ آپ نے غلام پہ فریفتہ ہے. دیکھیں غلام پہ فریفتہ کہ ایک ایسی بات ہے، بیوقوفی سے بڑی کیا ہو سکتی. اور دوسرا یہ کہ وہ غلام بھی پھر اس کی نہیں مان رہا، تو اس سے بڑی کہ حماقت اس کی کیا ہے، اور اس کے خلاف پراپگنڈا شروع کر دیا. اور شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پہ فریفتہ ہے اور اس کی محبت میں دیوانی ہوئی ہے، اور ہم اسے ایک واضح حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. یہ حماقت ہے، غلام، اور اس غلام کو بھی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی، وہ نہیں مان رہا اس کی. اور جب اس نے ان عورتوں کے ان چالوں کے بارے میں سنا عزیز مصر کی بیوی نے، تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسجد، ہر ایک کے لیے مسجد تیار کی، اور ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف کو کہا کہ آپ ان کے سامنے نکلیں. ہر ایک کے لیے مجلس لگائی، جگہ بنائی، فروٹ ووٹ دیا کاٹنے کے لیے، کھائیں، چھریاں دی. اور اسی دوران جب وہ تیار تھی فروٹ کاٹ کے کھائیں چھریوں سے، تو یوسف کا آ جائیں آپ سامنے کے، یعنی نوکر ہیں، آئیں کچھ چیز یہ رکھیں جیسے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یوسف سامنے آئے، اور جب انہوں نے یوسف کو دیکھا تو ہیبت زدہ ہو گئی اس کو دیکھ کر، اور اپنے ہاتھ انہوں نے کاٹ لیے. انہوں نے کہا کہ حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے وہ، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور میں نے اسے پھسلایا،
میں نے اسے برائی کی دعوت دی، یہ بچ گیا، اگر اب یہ وہ کچھ نہیں کرے گا جس کا میں اسے حکم دوں گی تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اور یہ ذلیل ہوگا، اب جیل جانا پڑے گا۔ اب وہ آگے چال چلے گی کہ جیل کیسے بھیجنا ہے، تو اس نے واضح طور پہ سب کے سامنے اب دھمکی دے دی کہ میں ہی ہوں جس نے پہلے یہ سب کچھ کیا، اور اب میں حکم دوں گی جو نہیں کرے گا تو پھر جیل جائے گا، اعلانیہ سب کے سامنے۔ تو یوسف نے کہا کیا میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں مجھے جیل اس سے زیادہ پسند ہے، اگر تو ان کی چال کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اب سب کو ہے کہ شامل ہے، ان سب کی چال سب شامل ہو گئی اس میں، ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہے جی، اس طرح ہونا چاہیے، سب شریک ہے وہ۔ تو حضرت یوسف کی دعا دیکھیں کہ اس برائی سے جیل مجھے زیادہ پسند ہے، اور ساتھ ہی یہ نہیں کہ مجھے اپنے اوپر بڑا پروردگار اگر تو ان کی چال کو دور نہیں کرے گا تو مجھے ڈر ہے میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں ان کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان کی چال کو اس سے دور کر دیا۔ بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ان کی حالت کو جانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور کچھ مدت بعد نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کے سامنے یہ بات آئی، یعنی مسئلہ اسی میں نظر آئی کہ وہ یوسف کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دیں۔ جب نشانیاں ساری واضح آ گئیں، کون قصوروار ہے، کس نے کیا کیا تھا، سب کچھ واضح ہو گیا، لیکن مسئلہ اسی میں نظر آئی کہ یوسف کو جیل میں ڈال دے، ورنہ یہ فتنہ جو عورتوں میں چل پڑا ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں خصوصاً یہ ایلیٹ کلاس، یہ قابو نہیں آتی کسی کے کنٹرول، بلکہ وہ تو دبے ہوتے ہیں بیگمات کے ہاتھوں بعد مجبور، تو یہ ہوتی وہ بیگمات اس طبقے کی، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قابو نہیں آئیں گی، ان کو ہم کیا کریں ان کو، تو یہ آسان نظر آیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے کچھ دیر یہ بھول جائیں، فتنہ نہ اٹھے، تو انہوں نے کہا یوسف کو جیل میں ڈال دیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں اگر حضرت یوسف جیل میں نہ جاتے تو پھر بھی اقتدار میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اقتدار کا راستہ عزیز مصر کے گھر سے نہیں جاتا تھا، جیل سے ہو کے جاتا تھا، تو جیل میں بھی جانا حضرت یوسف کے لیے بہتر تھا، اسی میں اللہ کی طرف سے حکمت اور مصلحت تھی۔ تو اس وقت تو ایک مصیبت نظر آئی ہوگی نا، سازش کار کے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، اب نئے سازش کرنے والے آ گئے ہیں، پہلے بھائی تھے، اب عزیز مصر کی بیوی اور یہ ساری بیگمات ہیں، تو انہوں نے بھی جو سازش کی اپنے خیال میں حضرت یوسف کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ سازش حضرت یوسف کے لیے مفید تھی، ان کے لیے بہتر تھی، اسی سے آگے گویا کہ جیل سے اقتدار کا راستہ جا رہا تھا۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اب جیل میں حضرت یوسف پہنچتے ہیں اور اب جیل کے اندر کا واقعات بتائے جا رہے ہیں اور پھر جیل سے نکلنے کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اور یوسف کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی کہ شراب بنا رہا ہوں. شراب انگور نچوڑ کے بنائی جاتی تھی. اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر پہ روٹی اٹھائی ہوئی ہے، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں. یعنی جیل میں یوسف رہے کچھ وقت، جب گزرا تو یہ لوگ جیل میں 2 نوجوان آئے اور یہ بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھے. ایک بادشاہ کے لیے کھانا وانا پکاتا تھا، روٹی پکاتا تھا، دوسرا شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو. تو حضرت یوسف نے جیل پہنچ کر بھی اس طرح اپنے اخلاق اور کردار سے متاثر کیا وہاں بھی سب کو کہ جیل کے جو افسران تھے انہوں نے سارے معاملات جیل کے آپ کے حوالے کر دیے کہ آپ جیل کو چلائیں. قیدی بھی سب آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بہترین لوگوں میں سے دیکھتے ہیں. تو سارے مسائل جیل کے جو تھے حل کر دیا یوسف نے جا کر. تو سب خوش جیل میں بھی ان سے. تو حضرت یوسف نے یہ خواب سن کر کہا کہ تمہارا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، مگر اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھلایا. میں نے اس قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخر کا بھی وہی لوگ انکار کرتے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی پیروی کی. اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اور بہت سارے خداؤں کی عبادت کا جو عذاب ہے اس سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. لیکن اکثر لوگ اتنی بڑی نعمت کا احساس نہیں کرتے، شکر نہیں اللہ کا ادا کرتے کہ اس نے بہت سارے ہزاروں لاکھوں خداؤں کی عبادت سے نجات دے دی. اے میرے جیل کے 2 ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ اکیلا جو سب پہ غالب ہے؟ تم جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اس کے سوا کچھ نہیں، کہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. اللہ نے تو کوئی کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا. کوئی لقب دے کر وزیر فلاں محکمے کا فلاں فلاں فلاں، تم نے خود یہ نام رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، جو چاہا نام رکھ دیا، کسی کو کچھ بنا دیا کچھ بنا دیا. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو فیصلہ اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اور یہاں کوئی ذرا برابر اختیار نہیں رکھتا نفع نقصان کا. اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے صحیح سچا دین، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جب حضرت یوسف نے دیکھا اس وقت یہ مجھ پہ اعتماد کر رہے ہیں، خود میری بات سننے کے لیے تیار ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو نیکوکار سمجھ رہے ہیں، حضرت یوسف نے یہ بھی بتا دیا کہ میں کون ہوں، میرا دین کیا ہے، میرا عقیدہ کیا ہے، مجھے جو علم ہے کس نے سکھایا ہے. تو اس طرح اپنی دعوت بھی ان کے سامنے رکھتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایسے ہی اٹھ کے آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں. مناسب وقت ہوتا ہے کہ کون سا بہتر وقت ہے کہ کسی کو اپنی دعوت دی جائے. جب وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، اس وقت کسی کو بات بتا جائے. اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا ایک آدمی بھوکا ہے
اس کو کھانا نہیں مل رہا، آپ کہیں آؤ میں تمہیں تقریر سناتا ہوں، پھر تقریر سے پھر پیٹ بھرے گا، اس کو پہلے کھانا کھانے دیں، بھوک مٹائیں اس کی، پھر اسے کوئی دین سکھائیں۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اپنے رب کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا اسے سولی دی جائے، پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سامنے سے گوشت نوچیں گے، اور اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا جو تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ یعنی یہ ہے اس بات کی تعبیر جو تم دونوں نے پوچھا۔ ایک رہا ہو جائے گا، جا کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، دوسرا پہلے اپنی ڈیوٹی دیتا ہے اس طرح دے گا، اور دوسرا جو ہے اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اور جس کے بارے میں یوسف نے سمجھا کہ وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، یعنی جو رہا ہو کر جائے گا شراب پلائے گا، اور جس کے بارے میں یوسف نے ان دونوں میں سمجھا کہ وہ نجات پانے والا ہے، اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا۔ اس کو کہا کہ بادشاہ کے پاس جب جائیں تو میرا ذکر کریں۔ کیا میرا ذکر کریں؟ کہ قیدی سے بے گناہ پڑا ہے اور ظالمانہ طریقے سے جیل میں ڈالا گیا ہے، تو کوئی نکلنے کی صورت ملے تو گویا کہ جائز اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ تو یوسف نے اسی طرح کہ سمجھا کہ شاید اس سے کوئی ظلم سے نجات ملے، تو شیطان نے اس کو اس کے بادشاہ کے پاس یوسف کا ذکر کرنا بلا دیا، تو لہذا یوسف جیل میں چند سال پڑا رہا۔ شیطان نے بلا دیا۔ اب شیطان نے کیوں بلایا؟ شیطان نے تو یوسف سے دشمنی کی، نے اس لیے بلا دیا۔ اچھا وہ جا کر کہتا تو ممکن تھا تو رہائی کی سبب کی صورت مل جاتی، لیکن شیطان نے بلایا کیوں؟ از یوسف کو تکلیف دینے کے لیے، اور پڑے رہے جیل میں، اللہ کے نبی ہیں جیل میں رہے، یہیں سزا ملے، یہ وہ شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ لیکن یہاں شیطان یوسف کی خدمت کر رہا تھا یا دشمنی؟ ظاہر تو دشمنی کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ دشمنی تھی یا خدمت تھی؟ یہ خدمت تھی۔ اگر اس وقت یوسف رہا ہو جاتے، یہ نوکر جا کے بادشاہ کو کہہ دیتا، بادشاہ موڈ میں ہوتا نہیں رہا کرنا، چلو ٹھیک ہے، رہا ہو کے کدھر جاتے؟ ایک تو تھا مصر میں کہیں، تو مصر میں گمنام سے ملی، کسی کو پتا بھی نہ ہوتا کدھر ہے، یا اپنے گھر چلے جاتے کہ نام، دو ہی شکلیں تھی۔ تو مصر میں بھی رہتے تو گمنام، کوئی جانتا بھی نہ، آپ واپس مصر کے گھر تو نہیں جانا تھا نا، تو گمنام، اور یا پھر چلے جاتے واپس کے نام فلسطین میں، اقتدار مل سکتا تھا نہیں۔ تو شیطان نے اپنے خیال میں تو دشمنی کی، لیکن حقیقت میں از یوسف کو فائدہ پہنچایا۔ تو اس لیے انسان کے سامنے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے نہیں پتا میرے لیے بہتر ہے یہ کیا ہے۔ آپ جس چیز کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے وہی مصیبت جو ہے اللہ نے آپ کے درجات کے بلندی کے لیے رکھی ہوئی ہو، اور آپ کے دشمن جس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی سازش اور اس ذریعے سامنے سے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ آپ کو اوپر لے جانے کے لیے ہو۔ اس لیے ان چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ مصیبتیں آ رہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائشیں ہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، توکل کریں، لیکن ہمارے دنیاوی اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بس یہی میں جو سمجھ رہا ہوں ایسے ہی ہو تو بہتر ہے۔ نہیں، آپ سمجھیں اللہ جانتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے میرے لیے کیا دروازے کھولنا چاہتا ہے ہمیں پتہ نہیں، ممکن ہے مصیبتیں مجھے اوپر لے جانے کے لیے ہوں، امتحان اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یوسف کا جیل میں پڑے رہنا ان کے لیے بہتر ثابت ہوا۔ اور پھر اگلا مرحلہ آ رہا ہے کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب ہے؟ اور بادشاہ نے کہا کہ میں مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اے ایان سلطنت، اے درباریو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اگر تم خوابوں کی تعبیر کرتے ہو، علم جانتے ہو خوابوں کی تعبیر کا، تو مجھے بتاؤ۔ تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ بادشاہ نے ایک دن خواب نہیں دیکھا، کئی دفعہ دیکھا۔ وہ کہتا میں خواب دیکھ رہا ہوں، کئی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ خواب، یہ تو خواب ایسا ہے کہ جس سے باقی وہ پریشان ہوا کہ کیوں ہے، کہ کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ پریشان قسم کے خواب ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو انہوں نے کہا یہ خواب اس طرح خواب نہیں ہے، یہ پریشان خواب ہے، ایسے کوئی کھانا وانا زیادہ کھا لیا ہوگا، ذرا گیس ویس کو چلو۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے لوگ ارد گرد ہمیشہ نکمے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اچھے جو لوگ ہیں نا وہ تو غریب ہو ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں، مزاج ایک ہوتا ہے وہ۔ تو جو بالکل ہر درجے کے ہوں گے، چاپلوس پرلے درجے کے، وہ انہیں موقع ملتا ہے ہمیشہ ارد گرد ہونے کا۔
الا ماشاء اللہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد اچھے لوگ ہوتے ہیں. جس طرح حضرت ابو بکر عمر دیکھیں ان کے جو تھے ارد گرد سارے لوگ جن سے مشورے کرتے سب بہترین لوگ تھے. لیکن جب بعد میں لوگ آ گئے وہ چاپلوسیاں چاہنے والے کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں تو اسی طرح کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ بڑے گرو ہوتے ہیں. یہ ظاہری ہم نہیں جانتے نہیں جو ہم تو بڑا جانتے ہیں لیکن یہ خواب ہی ایسا ہے جس کی کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. بادشاہ بھی خاموش ہو گیا. تو اسی دوران جب محل میں یہ باتیں ہو رہی ہیں بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے اور تعبیر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی مشہور ہو گیا تو وہ شخص بادشاہ کا خادم جو رہا ہو کے گیا تھا اور اس کے قریب میں تھا جو شراب پلاتا تھا روزانہ اس کو یاد آیا بڑی مدت بعد یاد آیا. اور وہ شخص جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی دونوں قیدیوں میں سے اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا فوراً وہ باتیں سن کے یاد آ گیا اسے اور اس نے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بناتا ہوں بس مجھے جیل جانے دو. فوراً اس نے کہا میں ایسے نہیں رسے توڑوا رہا ہوتا بس ایک دفعہ مجھے نا جیل جانے دو میں خواب کی تعبیر لا کے دیتا ہوں تمہیں. اور فوراً جا کر اس نے کہا اے یوسف اے سراپائے سچائی مجھے 7 گائے جو موٹی ہیں جن کو دبلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں اس خواب کے بارے اس کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں واپس لوگوں کی طرف لوٹوں اور تاکہ وہ جانیں تاکہ میں جلدی جلدی جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں وہ انتظار میں ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے جلدی کریں. یوسف نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ علاج بھی بتا دیا ساتھ ہی. یوسف نے کہا کہ تم 7 سال مسلسل کاشت کرو گے اور جو تم کاٹو اس کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دو سوائے اس تھوڑے سے کہ جس میں سے تم کھاؤ گے یعنی جتنا کھانا ہے اتنا نکالو بالیوں سے ورنہ رہنے دو اسی طرح. پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو کھا جائیں گے اس کو جو ان کے لیے تم نے فراہم کر کے رکھا ہوگا سوائے اس تھوڑے سے کہ جسے تم بچا لو گے. یعنی یہ 7 سال خوب کاشت بارشیں ہوں گی فصلیں ہوں گی اور پھر اگلے 7 سال سخت قحط کے آئیں گے. تو وہ جو اگلے 7 سال ہیں ان کے لیے تم نے ان 7 سالوں میں بچا کر رکھنا ہے اور بچا کر رکھنے کا طریقہ بتا دیا کہ جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو ورنہ اندر ہی رہنے تو خراب نہ ہوگا. تو اس طرح یوسف نے نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ جو خطرہ آ رہا تھا اور تباہی آ رہی تھی پورے اس علاقے کے لیے انسانیت کے لیے اتنی بڑی. اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس قحط کا یہ انتظام نہ ہوتا جو حضرت یوسف نے کر دیا لوگ مر جاتے سارے مصر اور فلسطین ارد گرد سب تباہ ہو جاتے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو مصر کا اقتدار دے کر انسانیت کو تباہی سے بھی بچانا چاہتا تھا. حضرت یوسف کو بھی اقتدار ملے اور لوگ بھی تباہی سے بچیں جنہوں نے قحط میں مر جانا تھا اگر یہ اس طریقے سے مینج نہ کیا جاتا سب کچھ جو اس طریقے سے حضرت یوسف نے کیا. تو اس طرح انہوں نے یہ ساری تعبیر بتائی اور پھر آخر خوشخبری تھوڑی اس کو بھی دے دی کہ پھر 7 سال قحط کے جو آئیں گے پھر اس کے بعد کیا ثم یاتی من بعد ذلک عام پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا کہ جس میں لوگوں کی تعداد رسی ہوگی اور وہ انگور میں جوڑیں گے پھر خوب بارشیں ہوں گی اور پھر انگور ہوں گے اور پھر تم جا کر کشید کر کے جا کر بادشاہ کو کھلاؤ گے. اس کو بھی ذرا بتا دیا کیونکہ وہ یہی کام کر رہا تھا. تو یہ تعبیر جب اس نے بادشاہ کو جا کر بتائی اور ساتھ علاج بھی بتایا بادشاہ کو تو جیسے کود پڑا اٹھ کے وہ جیسے ہوتا ہے نا جی اپنے وہ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاں یہ ہے تعبیر یہی ہے. تو فوراً اس نے حکم دیا کہ لاؤ اس شخص کو میرے پاس. فوراً آپ حکم دیتا ہے کہ لاؤ. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو لاؤ میرے پاس. اور جب بادشاہ کا نمائندہ یوسف کے پاس آیا تو یوسف نے کہا کہ جاؤ واپس اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے. بے شک میرا رب تو ان کی چال کو اچھی طرح جانتا ہے. یعنی میرا رب تو جانتا ہے لیکن وہ کیا سازش تھی جو ہوئی جس کے بعد مجھے جیل میں ڈالا گیا وہ کیا تھا اس معاملے کی پہلے تحقیق کر لیں. یعنی اس وقت جوش میں تو لے جا رہے ہیں بعد میں پھر کبھی جی بادشاہ اسلام ناراض ہو پھر اچھا جی فائل کھول دیتے ہیں پرانی. تو اس لیے وہ کیس کیا تھا پہلے تحقیق کر لیں ختم کریں اس کو. میرا رب تو جانتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا کیا ماجرا ہے تمہارا جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ حاشا للہ ہم نے اس پہ کوئی برائی کا نشان نہیں دیکھا. کوئی برائی یوسف پہ ہم نے نہیں دیکھی. اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے. میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی بے شک وہ سچے لوگوں میں سے تھا. اس نے خود گواہی دے دی ساری عورتوں نے گواہی دے دی. اور اس نے کہا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے یوسف کے پیچھے اس کے خلاف کو خیانت نہیں کی. اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. ایک مطلب یہ اس کا زلیخا یہ کہہ رہی ہے. دوسرا مطلب یہ کہ یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ تحقیق ساری دوبارہ اس لیے کروائی ہے تاکہ عزیز مصر لیا عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی. اور اللہ خیانت کرنے والوں کو ان کو کامیابی نہیں دیتا. تو زیادہ صحیح یہی ہے کہ یوسف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ساری جو تحقیق کروائی سارا کچھ تاکہ واضح ہو جائے عزیز مصر کو سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے کوئی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی. کل کو مجھ پہ یہ الزام نہ دوبارہ لگانے کی کوشش کرے کہ خود یہ گواہی دیں ساری باتیں. ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفس کو بری نہیں کرتا. بے شک نفس سے انسان تو برائی پہ ابھارتا ہے الا یہ کہ میرا رب جس پہ رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان. یعنی انسانی نفس تو ہر ایک کا جو ہے برائی کی طرف ابھارنے والا ہے ملامت کرنے والا بھی ہے. تو الا کہ میرا رب رحم کرے اور بخشنے والا مہربان ہے. اور یہ جب واضح ہو گیا تحقیق ہوگی تو اب دوبارہ پھر بادشاہ انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں لائے میرے پاس. اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ میں خاص اپنے لیے انہیں مخصوص کرنا چاہتا ہوں. خاص اپنے پاس میں رکھنا چاہتا ہوں اپنا مشیر اور خاص مرتبہ دے کر. اور جب بادشاہ نے ان سے بات کی یوسف آئے اور بات چیت ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب اقتدار ہیں اور آپ پہ اعتماد کیا جائے گا. آپ صاحب اقتدار بھی ہیں اور امین آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پہ ہمیں اعتماد ہے آپ امانتدار ہیں معاملات آپ کے حوالے ہم کرتے ہیں. تو یوسف نے کہا کہ مجھے خزائن الارض زمین کے وسائل پہ مجھے مقرر کر دیں. یعنی زمین کے وسائل آمدنی کے سارے ذرائع آمدنی اس وقت زیادہ تو یہی ہوتی تھی کاشتکاری وغیرہ کچھ صنعتیں تو نہیں تھیں. تو گویا کہ یہ سارے جو معاملات وسائل آمدنی ان پہ مجھے مقرر کر دیں میں یہ ساری چیزیں سنبھالتا ہوں. آج کے دور میں کہنی وزارت زراعت اور اس سے متعلق خزانہ سارا کچھ بے شک میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. تو لیکن آخر میں یہ تو حضرت یوسف نے کہا لیکن حقیقت میں جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ مکمل اقتدار حضرت یوسف کو دے دیا گیا. جب مزید کام حضرت یوسف نے سنبھالا اور بادشاہ نے دیکھی صلاحیتیں اور انتظامات جس طرح یوسف نے کیے تو بادشاہ نے بلا کے انہیں کہا جی کہ میں صرف بادشاہ ہوں یہ لیں میری رپورٹ میرے نام پہ جو کرنا چاہیں کریں اور جہاں مور لگانا چاہیں لگائیں. جیسے آج ہوتا ہے نا آئینی بادشاہ بس نام بادشاہ کا استعمال ہوتا ہے لیکن نیچے وزیر اعظم جو کچھ چاہے کریں. تو اس طرح اس نے یوسف کو مکمل اختیار دے دیا کہ آپ میرے نام پہ جو چاہیں کریں جو فیصلے کریں مور یوسف کو دے دی یہ لگائیں آپ اور کرتے جائیں سب کچھ.
اور اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں اقتدار دیا، وہ جہاں چاہیں اپنی جگہ بنائیں، اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ محسنین، محسن کا مطلب ہوتا ہے بہترین عمل کرنے والا، جو حق عطا کر دے کسی عمل میں، محسنین۔ محسن ہر کام میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ محسن صرف ایسی نماز پڑھنے میں اور روزہ رکھنے میں اور دنیا کے کام میں بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذبح کرو جانور کو تو وہ بھی احسان اس میں اختیار۔ احسان کیا ہے؟ تیر چھری سے ذبح کرو، جانور کو تکلیف نہ ہو۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو سزا کے طور پہ قتل بھی کرنا ہے، کسی نے قتل کیا، قتل کے بدلے قتل، تو اس کو بھی احسان کے ساتھ قتل کرو۔ احسان کے ساتھ قتل کیا ہے؟ کہ تیز تلوار، اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس طرح آپ نے پڑھا کہ ہر کام میں احسان ہو، دنیا کا ہر کام آپ کریں، بہترین طریقہ جو ہے اختیار کیا جائے، ہر کام میں احسان ہے۔ تو آج کی دنیا جو ہے نا ساری، اس میں مسلمان اگر اس چیز کو اپنائیں، احسان جس کی جگہ جگہ قرآن تعریف کر رہا ہے اور محسنین کا یہ اجر ہے، تو دنیا میں بھی اگر مسلمان محسنین بن جائے دنیاوی لحاظ سے بھی، تو اس سے بڑی کوئی چیز دنیا میں عروج کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہے۔ تو آگے بس پڑھ لیتے ہیں کہ یوسف کے بھائی جب پہنچے تو چل رہی کرتی ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ اب درمیان میں یہ بات چھوڑ دی گئی جو معروف ہے کہ یوسف نے انتظامات کیے، وہ خواب کے مطابق 7 سال بہترین فصل ہوئی اور یوسف نے اس کو مینج کیا، انتظام ایسے کیے کہ اسٹور بنائے گئے بڑے بڑے، اس میں سب کچھ اسٹور کر لیا گیا 7 سالوں میں، اور پھر آگے 7 سال وہ قحط کے آئے۔ تو قحط کے 7 سال آئے تو ارد گرد ساری جگہوں پہ قحط تھا، صرف مصر میں غلہ مل رہا تھا، تو اس لیے وہاں پھر کوٹا مقرر کر دیا گیا کہ جو بھی مصر کے باہر سے آ کے غلہ لینا چاہے وہ لے لے، لیکن ایک کوٹے کے مطابق ملے گا، خاندان کے کتنے افراد ہیں اس حساب سے۔ تو اس طرح یوسف نے انسانیت کو تباہی سے بچا دیا۔ اب یہاں ایک چیز اور بھی دیکھیں کہ یہ سارے کافر ہی تھے نا، مسلمان تو نہیں تھے، مصر کا بادشاہ اور سارے عوام کافر تھے۔ یوسف کہتے ہیں کافروں کو مجھے بچانے کی کیا ضرورت ہے، مرنے دیں گے، میں کیوں ان کے لیے انتظام کروں اور مینج کروں اور انہیں بچاؤں اور دن رات محنت کر کے ان کے لیے خدمت کر رہا ہوں، بچا رہا ہوں، جی مرنے دیں انہیں۔ جیسے آج ہمارے مسلمانوں کی سوچ ہے کافروں کو ذبح کرو اور کافروں کو مارو، یوسف کہتے ہیں جی مرے کافر مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ اسلام یہ نہیں کہتا، انسانیت کی خدمت آپ، تو اللہ کے رسول بھی انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں، انسانیت کی رحمت بن کے وہ آتے ہیں، اور رحمت میں یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ شروع ہوا، لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، یوسف کے بھائی بھی آئے، تو وہ اب بتایا یہاں وہ نقشہ کھینچا ہے، اور یوسف کے بھائی یوسف کے پاس آئے اور اس کے سامنے جب حاضر ہوئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ نہیں پہچان رہے تھے، اور یوسف نے پہچان لیا۔ اب وہ کیسے پہچانتے؟ اس لیے کہ کنعان کے اور مصر کے اقتدار کے درمیان اتنی دوری تھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خیال تو آتا یوسف کی طرح لگتا ہے، یوسف کی طرح جو چاہیں کریں، تصور بھی نہیں، یوسف کنویں میں جیسا بیٹھا تھا یہاں بیٹھا اقتدار میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب یوسف نے ان کے سامان کو تیار کروایا تو کہا کہ اپنے باپ کی طرف سے جو بھائی ہیں ان کو بھی آئندہ لے کر آنا،
کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات چیت میں ان کا انٹرویو لیتے ہوئے یوسف نے معلوم کر لیا صاحب تمہارا گھر کیا ہے، کون ہے، کیا کر کے ساری معلومات لے لی. ان کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے، جیسے انٹرویو کرتے کرتے سب کچھ. اور انہیں یہ بھی پتا کہ ایک بھائی اور نہیں آئے، کیوں نہیں آئے جی وہ تو کہا ان کو بھی لے کے آنا. اور اگر تم ان کو لے کر نہیں آئے گے دوسرے بھائی کو تو میرے لیے تمہارے وہاں کوئی غلہ نہیں ہوگا، نہ ہی میرے قریب آنا. اس نہیں لے کے آؤ گے اس میں تم نے اس سمجھ جھوٹ بولا ہے، غلہ لیا بھائی کے نام کا تو پھر جھوٹے ہو تو میرے پاس نہ آنا ورنہ بھائی کو لے کر آؤ. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے باپ کو منانے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے. اور پھر یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی جو پیسہ لائے تھے وہ ان کے پیجاموں میں رکھ دیں، شاید کہ یہ جب گھر پلٹیں تو ان کو یہ معلوم ہو جائے اور تاکہ یہ پھر واپس آئیں. جو قیمت وہ لائے تھے سونا چاندی یا جو بھی، وہ یوسف نے کہا کہ ان کے پیجاموں میں رکھ دیں چپکے سے، جب گھر جائیں کھول لیں. ایک تو خوش ہوں اور دوسرا یہ کہ دوبارہ آئیں، یہ نہ ہو کہ پیسہ ہی نہ ہو تو دوبارہ نہ آ سکیں، تو تاکہ دوبارہ آئیں. اور جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان غلہ ہم سے منع کر دیا گیا ہے، یعنی آئندہ اگر بھائی کو نہیں لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیں تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے. تو یعقوب نے کہا کہ کیا اس کے بارے میں میں تم پہ اسی طرح اعتماد کروں جس طرح میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پہ اس سے پہلے اعتماد کیا، یعنی یوسف کے بارے میں. اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی کو اس میں پایا جو ان کی طرف لٹا دی گئی تھی. یہ تو باتیں جاتے ہی کی نا، سامان کھولنے بغیر سامان کھولا تو پیسے ویسے نکل آئے واپس. تو خوش ہوئے، چلانے مارنے لگے. انہوں نے کہا کہ ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی واپس لوٹا دی گئی ہے اور ہم اب جائیں گے گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک شتر کا 12 شتر غلہ زائد لائیں گے، اب زائد ملے گا. اور یہ تو آسان صاحب کو ہے کام. تو خوش ہوئے. تو یعقوب نے کہا کہ میں اسے قتل تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام کا پختہ عہد دو کہ تم ضرور اسے میرے پاس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم پہ کوئی آفت آ جائے، کسی آفت میں گر جاؤ. اور جب انہوں نے اسے پختہ عہد دے دیا یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے. تو اگلی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے.